آج میں نسیم نکھت صاحبہ کے کچھ اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نسیم نکھت ہماری عہد کی ایک بہت خوبصورت، بہت معتبر اور باوقار شاعرہ رہی ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اور ان کی شاعری مشاعروں کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی۔ آج انہی کے چند اشعار میں بطور خراج پیش کر رہا ہوں کہ سفر کا حوصلہ کافی ہے منزل تک پہنچنے کو، مسافر جب اکیلا ہو تو راہیں بات کرتی ہیں۔ ان کا اگلا شعر ہے کہ ملنا ہے تو آج جیت لے میدان میں ہم کو، ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے۔ اور اگلا شعر ہے کہ جو مچھلیوں کو سکھاتا ہے تیرنا نکھت، وہی تو ہے جو مچھیروں کو جاگ دیتا ہے۔ اور میری آنکھوں سے نیندیں لے کے تم نے رت جگہ بخشے، میرے تکیے میرے بستر سے راتیں بات کرتی ہیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو لیکن، زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو۔ اور یہ اداس اداس موسم، یہ خزاں خزاں فضائیں، وہی زندگی تھی جتنی تیرے ساتھ کٹ گئی ہے۔ اور اگلا شعر ہے کہ اپنے چہرے کو بدلنا تو بہت مشکل ہے، دل بدل جائے گا آئینہ بدل کر دیکھو۔ اور یہ دیکھیے بڑا شعر ہے کہ مانا کہ میں ہزار فصیلوں میں قید ہوں، لیکن کبھی خلوص سے مجھ کو بلا کے دیکھ۔ اور آخری میں ہے کہ غالب کا رنگ میر سا لہجہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے۔ تو ان کے پہلے شعر کی اگر میں بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اگر مسافر اکیلا بھی سفر پہ نکل چلا ہے تو اسے زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے خود ان سے باتیں کریں گے، راستہ خود بتائیں گے کہ اسے کس راہ کب کہاں مڑ جانا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو ہے ملنا ہے تو آج جیت لے میدان میں ہم کو، یہ ایک نسوانی غرور آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک اس کی اپنی ایک مریادہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ یوں ہی نہیں آنے والے، تو ہم اپنے قبیلے سے، ہم اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے ہم بغاوت نہیں کرتے۔ تمہیں آنا ہے تو جیت لے میدان میں ہم کو، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پانا تمہارے لیے مشکل ہے تو آؤ لڑو، جیتو، پھر جیت لو، تب میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کروں گی، میں اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے میں بغاوت نہیں کرنے والی۔ یہ ہمارے قبیلے کا رواج نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے، میں بھاگنے والی نہیں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں جیتنا ہے تو آ کر جیت لو، تو ملنا ہے تو آج جیت لے میدان میں ہم کو، ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ دنیا کا رنگ ہے، یہ مکاریوں کا، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں آج دنیا میں، کہ جو مچھلیوں کو سکھاتا ہے تیرنا نکھت، وہی تو ہے جو مچھیروں کو جال دیتا ہے۔ یہ ایک معمولی شعر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ آفاقی اپیل رکھتا ہے یہ شعر، کہ بڑے ممالک جتنے بھی ہیں، جو بڑے بڑے طاقتور جنہیں آپ ممالک سمجھتے ہیں، تو وہ جا کر کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو پہلے وہ آزادی کا درس دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ دوسرے ملکوں کو، پھر وہ اس ملک پہ کیسے قبضہ جمائے، اس کے لیے پھر مچھیروں کو جال بھی دیتا ہے وہ۔ تو وہی ہے، یہ دونوں رول وہ خود ہی کر رہا، وہ جا کر ایک طرف کسی سے ہمدردی سے مل رہا، اور کسی کو وہ اپنے ہتھیار بیچ رہا ہے، کسی کو وہ برگلا رہا ہے کہ تم جا کے اس پہ قبضہ کر لو، اور یہ ہمارے ہتھیار لو، ہمارے ہتھیار خریدو، اور تم جا کے اس پہ حملہ کرو، اس پہ قابض ہو جاؤ۔ یہ کھیل تو چلتا آ رہا ہے برسوں سے۔ جو مچھلیوں کو سکھاتا ہے تیرنا نکھت، وہی تو ہے جو مچھیروں کو جال دیتا ہے۔ اور میری آنکھوں سے نیندیں لے کے تم نے رت جگہ بخشے، یہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میری آنکھوں سے تم نے نیندیں لے لی اور مجھے ایک رت جگہ کا ایک روگ لگا دیا ہے، جب میرے تکیے میرے بستر سے راتیں بات کرتی ہیں۔ میں کس سے بات کروں، تم تو یہاں ہیں ہو نہیں، تو میرے تکیے میرے بستر سے راتیں آتی ہیں، تو ہمارے تکیے ہمارے بستر سے بات کر کے جو وہ گزر جاتی ہیں۔ اور زندگی جیسے بھی ہو چاہے گزارو لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو۔ بھئی بہت کچھ کرتے ہیں ہم، جنہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس ایک آئینہ ضرور ہوتا ہے، ایک ترازو ضرور ہوتا ہے، جسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو دھتکار کر کے بھی، ضمیر کی آواز کو دبا کر کے بھی ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو ہماری ضمیر کو گوارا نہیں ہوتا، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن ہم وہ ضرور کر جاتے ہیں اپنی مفاد کی خاطر۔
تو ٹھیک ہے، زندگی تمہاری ہے، جیسے جینا چاہو جی لو، لیکن اتنا بھی برا مت کرو، اتنا بھی ضمیر کو مت کچلو کہ جب تمہارے سامنے آئینہ آئے اور جب تم اپنی صورت دیکھو تو تمہیں خود پہ ندامت ہو، خود ہی ندامت تم محسوس کرو کہ یہ میں نے کیا کیا، اور یہ سامنے جو ہے ہمارے، یہ کون ہے، یہ کیسا بدروح شخص ہے جو اس نے یہ اعمال کیے ہیں۔ تو آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو۔ اور یہ اداس موسم، یہ خزاں فضائیں، وہی زندگی تھی جتنی تیرے ساتھ کٹ گئی۔ بھئی زندگی تو اتنی ہی تھی جو تمہارے ساتھ گزر گئی، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اداس موسم اور خزاں فضائیں رہ گئی ہیں تمہارے بعد، اور کچھ نہیں بچا ہماری زندگی میں، بس اتنی ہی زندگی تھی جو تمہارے ساتھ کٹ گئی ہے۔ اور اپنے چہرے کو بدلنا تو بہت مشکل ہے، دل بدل جائے گا آئینہ بدل کر دیکھو۔ اپنے چہرے کو بدلنے کی کوشش مت کرو، مطلب مکاری اور یہ سب جو ہے ریاکاری جو ہے، اس کو اگر تم چاہو گے کہ نہیں بڑی شرافت آئے ہمارے چہرے پر، تو ایسا نہیں ہے، چہرے پر نقش آ جاتا ہے، آپ جس طرح بھی اندر سے آپ ہیں، یا جو آپ کا دل جیسا بھی ہے، چہرے پر رنگ آ جاتا ہے، دیکھنے والے پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں۔ اس کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اگر تم واقعی چہرہ بدلنا چاہتے ہو نا، تو اپنا دل بدلو، دل بدل کر دیکھو، وہی آئینہ ہے تمہارا، وہی تمہیں بتاتا ہے کہ تم اس وقت کیسے دکھ رہے ہو ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ۔ تو دل بدل جائے گا، آئینہ بدل کر دیکھو، دل کا آئینہ بدل کر دیکھو نا، تمہارا چہرہ خود ہی بدل جائے گا۔ صرف چہرے کو میک اپ کرنے سے چہرہ نہیں بدلنے والا۔ اور مانا کہ میں ہزار فصیلوں میں قید ہوں۔ فصیل کہتے ہیں جو بڑے بڑے جو راجاؤں کے جو محل ہوتے تھے، ان کے چاروں طرف ایک دیوار کھینچ دی جاتی تھی حفاظتی طور پہ، حفاظت کے طور پہ فصیلیں کہی جاتی تھی وہ، کہ مانا کہ میں ہزار فصیلوں میں قید ہوں۔ ایک دو فصیلیں نہیں ہیں، اگر میں آنا چاہوں، تمہاری پکار پر میں آنا چاہوں تو مجھے ہزار فصیلوں کو پار کرنا ہوگا، اور یہ آسان نہیں ہے، صرف ایک فصیل نہیں کہ میں پھلان کے آ جاؤں۔ مانا کہ میں ہزار فصیلوں میں قید ہوں، لیکن کبھی خلوص سے مجھ کو بلا کے دیکھ، لیکن تو پورے خلوص سے کبھی مجھے آواز تو دے کر دیکھ۔ یہ ہزار فصیلیں بھی میں پار کر سکتی ہوں، ان ہزار فصیلوں کو بھی کہ قید سے بھی آزاد ہو کر میں تم تک پہنچ سکتی ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بڑے خلوص سے تمہیں پکارنا ہوگا، خلوص تمہارا سچا ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ مانا کہ میں ہزار فصیلوں میں قید ہوں، بڑی قید ہے بھائی، خاص کر آپ اس سے اگر نسوانی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو بہت سارے قید و بند ہیں، گھر سے لے کر کے اخلاقی طور سے، سماجی طور سے، رشتے کے طور پہ بہت ساری فصیلیں ہیں۔ آسان نہیں ہے کسی کے پکار پر گھر سے نکل جانا اور کسی سے مل لینا۔ تو میں ہزار فصیلوں میں قید ہوں، لیکن اگر تمہارا خلوص سچا ہے تو میں پھر بھی ان تمام فصیلوں کو توڑ کر، ان قید سے آزاد ہو کر میں تم تک پہنچ سکتی ہوں، لیکن کبھی خلوص سے مجھ کو بلا کے دیکھ۔ اور شاعر چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کی آرزو سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ وہ غالب امیر کا کوئی رنگ اس کے شعر میں، اس کی شاعری میں آ جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، یہ حسرت ہے شاعرہ کی، کہ غالب کا رنگ میر سا لہجہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے۔ تو نسیم نکھت کے چند اشعار آپ کو کیسے لگے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے۔